کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج کی اس مجلس میں ہم گفتگو کریں گے سلطان العاشقین خواجہ فرید کے حوالے سے کہ ان کے عرس کی تقاریب 5، 6، 7 ربیع الثانی انعقاد پذیر ہو چکی ہیں۔ خواجہ غلام فرید جہاں سلطان العاشقین تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور قادر الکلام 7 زبان شاعر بھی تھے، مفسر، محدث اور عالم دین بلکہ عالم طریقت پر ان کی شاعری جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ غالب رہا۔ خواجہ غلام فرید نسباً فاروقی النسل، قریشی، مشرباً چشتی، مسلکاً حنفی تھے، لیکن ان کی رواداری کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس جس مکتبہ فکر کا عالم آتا، عام آدمی آتا تو اس کی بہت زیادہ عزت افزائی فرماتے۔ انہوں نے اس سرائیکی وسیب کو جہاں سرائیکی کلام دیا، اردو زبان کے اشعار دیے، فارسی زبان کے اشعار دیے، وہاں انہوں نے جو ایک چشتیہ، نسبت چشتیہ میں عشق کا فروغ ہے، انہوں نے عشق کو بھی بہت زیادہ فروغ دیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی رواداری کا عالم یہ تھا کہ اس عہد کے جتنے معاصر علماء تھے، اولیاء اللہ تھے، صوفیاء تھے، ان کے ساتھ ان کی معاشرت رہی، ملاقاتیں رہی اور ان کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے بہت اچھا رہا۔ شہزادہ احمد اختر فرماتے ہیں کہ جب ہم حرم شریف میں طواف کر رہے تھے تو ایک خواجہ فرید کی ٹوپی دیکھ کر اس عہد کے کتب جو تھے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ، وہ بھی طواف کر رہے تھے۔ پوچھا بھائی تم کہیں فرید کے قافلے کے فرد تو نہیں ہو؟ تو انہوں نے بڑی دھیمی آواز میں جواب دیا کہ میں خود ہی فرید ہوں۔ تو انہوں نے ان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ جو بھی اس ٹوپی میں آتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ فرید کا کیا حال ہے، تو آج آپ مل گئے ہیں۔ تو گویا کہ وہ وقت کا ایک قطب جو ہے وہ بھی ان کو سینے سے لگاتا ہے اور ایک وصوں کا، وسیب کا ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی ان کے سینے سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہم خواجہ فرید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ شرکاء میں سرائیکی وسیب کا ایک معتبر حوالہ
ہمارے ڈاکٹر مقبول حسن گیلانی، جنہوں نے سرائیکی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا اور ایک تحقیقی مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ہیں، اور خاص کر خواجہ فرید کے حوالے سے ان کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ ڈاکٹر مقبول حسن گیلانی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ حیدر جاوید سید موجود ہیں، کالم نویس ہیں، عمر کا ایک بلکہ عمر کی نصف صدی جو ہے قلم قبیلہ کے ساتھ جو ہے وہ گزار چکے ہیں، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ صحافت جو ہے اس کے پاس بڑی آنکھ ہوتی ہے جو معاشرے کو پہچانتی ہے۔ جہاں معاشرے سماج کو پہچاننے والی آنکھ رکھتے ہیں، وہاں یہ اس عہد کے صوفیاء، آج کے عہد کے صوفیاء، لکھنے والوں کو، شعراء کو بھی بہت زیادہ جانتے ہیں۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر جاوید سید صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ ماشاء اللہ، خواجہ فرید نے کہا تھا، نا سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق سادہ دین ایمانے، کن تو کنزن عشق گواہی، پہلو حب خود ذات کو آہی، جیں سانگے تھی جمل جہان، آہد اوہے احمد اوہے، میم دے اولے دلڑی موہے، دھیان فرید رکھیں ہر آن، عشق ہے ہادی پرم نگردہ، عشق رہبر راہ فکردہ، عشقوں حاصل ہے عرفان۔ آج عشق کی بات ہے، سلطان العاشقین کا عرس ہے، عرس کی تقریب ہے، اور فکر فرید ہے اور عشق فرید ہے، تو بسم اللہ کریں، ناظرین کو ان کے حوالے سے ذرا۔ ڈاکٹر صاحب، خواجہ غلام فرید صرف سرائیکی وسیب کے نمائندہ شاعر نہیں بلکہ ایک آفاقی شاعر ہیں۔ بے شک۔ ان کو پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا کی بہت سی یونیورسٹیوں میں ان پر تحقیقی مقالے بھی لکھے جا رہے ہیں، ان کو پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ یہاں تک ان کی فکر کی بات ہے، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1845 میں پیدا ہوئے اور 1901 میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن اس دوران جو آپ نے کلام دیا ہے 7 زبانوں میں، اور جو ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں، وہ عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انسان ہے۔ تو انسان کو آگے لے جائیں تو اس میں نیچر ہے، جو 18 سال آپ نے روہی میں گزارے ہیں، اور جو وہاں ان سے کافیاں لکھی گئیں۔ ماشاءاللہ۔ اب دیوان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 271 کافیاں ہیں، تو ان میں جو موضوعات ہیں، اگر ہم عشق الہی کے دیکھیں، عشق رسول کے دیکھیں یا نیچر کے دیکھیں، وہ کمال ہیں سارے۔ اب جو ان کی شاعری میں تلمیحات ہیں، وہ نباتات کے حوالے سے، وہ زیوروں کے حوالے سے، وہ انسان کے حوالے سے، روحی کے ماحول کے بارے میں، نیچر کے بارے میں، آسمان، بادل، بجلی کا کڑکنا چمکنا، ہر چیز ان کی شاعری میں موجود ہے، اور وہ عام انسان کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آج چنور الیار، تو اس میں رواداری ہے، محبت ہے، مل جل کر رہنے کی ایک خاص ترغیب ہے کہ ہم نے مل جل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کا مذہب، ایک دوسرے کا مسلک، ایک دوسرے کا کلچر برداشت کرنا ہے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ تو جب عشق الہی سے وہ شروع کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت ساری قافیوں میں قرآنی آیات کے ٹکڑے اور احادیث کے ٹکڑے موجود ہیں۔ آپ نے انہیں مفسر بھی کہا، محدث بھی کہا، تو واقعی ان کا جو کلام ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہے اور حدیث کی تفسیر بھی ہے۔ اور جس طرح انہوں نے محبت کے موتی پروئے ہیں نا شاعری میں، بے شک، کہ انسان جنا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تو عشق کے بغیر تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے جو 18 سال روحی سے عشق کیا، روحی کے قدرتی ماحول سے عشق کیا، روحی کے لوگوں سے کیا، روحی کے ٹوبے سے کیا، روحی کی بارش سے کیا، روحی کے بسنے والے انسانوں سے کیا، اور پھر پوری کائنات کے انسان کو بن دل بر شکل جہان آیا، تو پورے جہان کی بات کرتے ہیں۔ وہ محدود نہیں ہے کسی علاقے کے لیے، کسی وسیب کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفاقی شاعر ہیں، اور ان کا کلام جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک راہ ہدایت ہے اور بذریعہ محبت ہے، کیونکہ محبت کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ آپ زندگی سے محبت نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ آپ محبت کہیں، عشق کہیں، جو بھی کہیں، وہ عشق اللہ سے بھی ہے،
وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اللہ کی مخلوق سے بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ فرید کا یہ کلام، یہ 271 کافیاں ایسی ہیں جو پوری دنیا کو ایک مالا میں پرو دیتی ہیں کہ یہ رواداری کی بات کریں، ایک دوسرے کی محبت کی۔ وہ صوفی تھے، اور صوفی کے ڈاکٹر صاحب 3 اصول ہیں: جمع نہ کرے، تما نہ کرے اور منع نہ کرے۔ تو خواجہ صاحب نے یہ دیکھا کہ ان کی اتنے لاکھوں ایکڑ رقبے تھے، جو کچھ آتا تھا وہ بانٹ دیتے تھے غریبوں میں، انہوں نے کچھ جمع نہیں کیا۔ تو یہ بھی صوفی کا جو مطلب درشن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے اب بھی کتنے رقبے ہیں، وہ پڑے ہیں، وہ لوگ کھا رہے ہوں گے یا محکمہ اوقاف کے قبضے میں ہوں گے، لیکن خواجہ صاحب نے اپنے زندگی میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، سب لوگوں میں، غریبوں میں تقسیم کیا ہے۔ اپنا علم بھی، علم نافع بھی تقسیم کیا، اور اپنی جو جائیداد تھی وہ بھی تقسیم کی، اور ہر انسان سے محبت کی۔ آپ نے پڑھا کہ ایک چھوٹا سا بندہ بھی آتا ہے، ایک شکایت کرتے تو آپ کہتے ہیں زیر تھی زبر نہ تھی مت پیش پوئی۔ اب یہ عاجزی انکساری کی انتہا ہے کہ آپ نے زیر ہو کے رہنا ہے، عاجزی رہنی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے اپنے کلام کے ذریعے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ ہم اس نمونے کو اپنائیں، اور آنے والے شاعر جو ہیں، اور بہت سارے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خواجہ صاحب ہمارے روحانی مرشد ہیں، روحانی شاعری کے شاعر ہیں، استاد ہیں۔ تو وہ استاد سمجھتے ہیں تمام لوگ کہ خواجہ صاحب کا جو کلام ہے آج بھی ہمارے سرائیکی وسیب کے لیے، ہم کہتے ہیں جی مہان شاعر ہمارے سرائیکی وسیب ہیں، سرائیکی شاعر ہیں، انہوں نے رواداری کا درس دیا، ان کی شاعری جو ہے آفاقی شاعری ہے۔ سید بادشاہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سرائیکی میں الہامی کتاب ہوتی تو وہ دیوان فرید ہوتا۔ تو دیوان فرید کے آنے کے بعد جو ہے ان کی اور کتابیں بھی ہیں، فریدیات بھی ہیں، مکابیس المجالس دیکھیں تو ان میں ان کے ملفوظات ہیں، اور ڈھیر ساری کتابیں ہیں، لیکن دیوان فرید کا رنگ اور ہے۔ اب آپ سرائیکی کی بقول یہ جو جتنے بھی ناقدین ہیں ان کے، کہ یہ ایک الہام کی کیفیت رکھتی ہے۔ آپ دیوان فرید کو کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اس پر جو مقدمات لکھے گئے، چاہے یہ مولانا نور احمد فریدی نے لکھا، طالوت علیہ رحمہ نے لکھا، نسیم جالوت نے لکھا، اور اپنا نسیم طالوت ہے، علامہ رشید، یہ ہمارے جو ولایت حسین اسلامیہ کالج میں جن کی قبر انور ہے، اور وہ ڈاکٹر بختیار ظفر صاحب کا اس پر تحقیقی مقالہ بھی ہے۔ تو اس میں احمد اختر کی وہ مناقب فریدی بھی ہے، ان پر مقدمات بھی لکھے گئے، اس پہ انہوں نے کچھ تبصرے بھی کیے ہیں۔ کچھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سرائیکی وسیب والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حسباً اور نسباً جو ہیں یہ یہیں کے ہیں، جبکہ ان کا کلیم یہ ہے کہ نہیں، ہم عربی النسل ہیں اور ہم قریشی ہیں، فاروقی النسب ہیں، اور میرے خیال ہے اہل البیت بما ادرا فی البیت، وہ کہتے ہیں کہ اہل البیت ادرا بما فی البیت، یعنی گھر والے جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کو تو یہاں رہنے دیں، آپ دیوان فرید کے حوالے سے جو ہے وہ آپ اپنا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ابھی ڈاکٹر مقبول گیلانی صاحب نے بھی بات کی۔ بنیادی بات یہ ہے، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ خواجہ غلام فرید میرے نصف صدی کے مطالعے میں واحد شاعر مجھے نظر آئے جو ایک مصرے میں 4 موسم باندھ سکے۔ سبحان اللہ۔ جمالیات کا خواجہ غلام فرید سے اس کا سب کانٹیننٹ میں بڑا شاعر دوسرا کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے، خواجہ صاحب زمین سے جڑے ہوئے آدمی ہیں، اپنے وسیب سے جڑے ہوئے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، شاعر ہفت زباں ہیں، یہ ان کا ایک اعزاز ہے، لیکن میرے نزدیک بڑا اعزاز یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، اپنی زبان میں بات کرنا، اپنی مادری زبان میں پیغام دینا، اپنی مادری زبان کو امر کرنا۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم 5000 سال سے یا 7000 سال سے سرائیکی زبان بول رہے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ یہ سارا بولنے کا عمل اور ساری جدوجہد، اور پھر خواجہ صاحب کی شاعری جس عروج پر، جس عالمی تعارف کے مقام پر خواجہ صاحب نے سرائیکی کو پہنچایا، وہ شاید اور کسی مرحلے میں وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔ بے شک۔ تیسری بات یہ ہے
کہ خواجہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے ولی ہیں، اور ولی ہوتا ہی وہی ہے جو لوگوں کے دکھ کو محسوس کرے. اگر دکھ کو محسوس نہیں کرے گا تو وہ ولی نہیں ہوگا. عشق ہے ان کے ہاں، جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ عشق الہی ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اپنی زمین سے عشق ہے، اپنی مٹی سے عشق ہے، اپنے لوگوں سے عشق ہے، ان مظلوم طبقات سے جو بے نوا ہیں، جن کی بات کوئی نہیں سنتا. خواجہ ان کی بات سنتا ہے. بے شک ایسا ہے. جن کی بات کسی نے نہیں سنی. درجنوں حوالے موجود ہیں کتابوں میں. ابھی ایک زیر زبر والی بات، وہ بھی ایک قصہ ہی ہے، معاملہ ہے کہ کسی معاملے پر خط لکھا ہے نواب بہاولپور کو، تو اس میں یہ انتباہ ہے اسے. کیا ہوا وہ تھوڑا سا ناظرین کو ذرا. کسی کے معاملہ ہے کسی آدمی کا، اور اس پر نواب صاحب کا رویہ جو ہے وہ بڑا تلخ ہے، تو اس میں ان کو خواجہ صاحب نے ایک انتباہ ہے مجھ طالب علم کے نزدیک کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا، اگر اس طرح ہو تو پھر اس طرح بھی ہو جاتا ہے. اصل دیکھیں، جو بات آپ نے ابھی فرمائی نا کہ گھر کی گواہی اور لوگوں کا کہنا، وہ کہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ بات ہے، لیکن اس پر میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے. جب مجاہد جتوئی صاحب کا دیوان بالتحقیق آیا تھا تو اس پر جو میں نے تبصرہ کیا، لکھا میں نے اس پر، تو میں نے اس میں یہی کچھ سوالات اس میں نے ان کے سامنے رکھے تھے، پڑھنے والوں کے سامنے. میرا موقف یہ تھا کہ خواجہ صاحب کو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے ہم منسلک کر دیں، جوڑتے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ ہم خواجہ صاحب کو، مطلب ہے کہ جو خواجہ صاحب کا ایک اپنا مقام ہے، ایک بڑے خاندان میں جا کے، بڑے قبیلے میں جا کے، بڑی شخصیت کے سائے میں جا کے، پھر اس مقام کے بارے میں نئے سرے سے طے کرنا پڑے گا. وہ اعزاز سارا اس خاندان کو چلا جائے گا کہ جی ایک نسبت ہے، ایک خاندان ہے، اس خاندان کے فرد ہیں، بڑی شخصیت ہیں، وہ خاندان ہی بڑے لوگوں کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب خود بڑے آدمی ہیں. حضرت عمر فاروق کے خاندان کے لیے بھی یہ اعزاز ہے، اگر وہ ان کے مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر کی گواہی ہے اور ان کے نسب میں سے ہے، تو یہ خود ان کے لیے، اس خاندان کے لیے بھی ایک اعزاز ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب ذات پات کی ان قیدوں سے بالاتر شخصیت ہے. مطلب مجھے 20-25 سال دیوان فرید کے مطالعے کے بعد بھی کہیں ایک لفظ ایسا نہیں ملا جس میں خواجہ صاحب، جس میں انہوں نے نسب کے کھنے کا مظاہرہ کیا. جہاں بھی انہوں نے بات کی ہے وہ انسان دوستی کی بات کی، انسانیت کی بات کی ہے، برابری کی بات کی ہے، مساوات کی بات کی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دینے کی بات کی ہے، حق دینے میں پہل کرنے کی بات کی ہے. یہاں تک بھی خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ بھائی کوئی تم سے آ کے کہے، وہ اپنی زبان کھولے، اپنا مدعا بیان کرے، تمہیں اتنا تو ہونا چاہیے کہ تم اس کے چہرے سے سمجھ لو کہ یہ کسی اس کے لیے کیا کہنا چاہتا ہے. تو کہے بغیر اگر تم کسی کی زیادہ رسی کر دو گے تم زیادہ بڑے آدمی ہوگے، بجائے اس کے کوئی تمہارے سامنے اپنی فریاد رکھے. یہی سید بادشاہ، یہی بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑے آدمی کا، بڑے انسان کا یہی ہوتا ہے. ناظرین، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، اس شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع.
मक्की की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करें पुलाव या डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से खात्मा, और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुल्लायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकती? पट के नवा लगती। पैसे कितने? टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घेन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अगू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर साहब ख्वाजा फरीद के फ़िक्र के हवाले से। हम देखते हैं अभी आपने अपनी गुफ्तगू में अलामात के हवाले से आपने बात की, तलमियात के हवाले से बात की, तो ख्वाजा फरीद के कलाम में सस्सी भी बतौर अलामत, सोनी भी बतौर अलामत, हीर भी बतौर अलामत,
یعنی ہیر رانجھا سسی پنو یہ وہ جو ہیں آپ کے کلام میں ملتے ہیں، تو یہ سسی کو کس علامت کے طور پر خواجہ فرید اپنے ہاں اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہیر کو، اسی طریقے سے سونی کو، صیبہ کو، یہ سارا ان کے کلام میں ملتا ہے؟ اس حوالے سے آپ ذرا سامعین ناظرین کو تھوڑا سا۔ خواجہ غلام فرید نے اپنے کلام میں ان ساری داستانوں کو سمویا ہے، لیکن ہیر رانجھا کو دیکھتے ہیں کہ بس تھوڑی سی کافیوں میں، لیکن سسی کو 60 سے زائد کافیوں میں خواجہ صاحب نے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواجہ صاحب کو اس داستان سے زیادہ محبت تھی، یا زیادہ ان کے مطالعے میں تھی، یا ان کے سوچ میں تھی، فکر میں تھی، اور 60 سے زائد کافیوں میں بیان کرنا سسی کو ظاہر ہے کہ اس کو مظلوم بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو ہمارے سارے صوفی شعراء نے عورت بن کر اپنے آپ کو پیش کیا شاعری میں، خاص طور پر شاہ حسین کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن سسی کو جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو مظلوم سمجھا ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اس داستان کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عاشق تھے، سچے عاشق تھے، تو ظاہر ہے عاشقوں کی بات تو انہوں نے کرنی تھی، اور یہ ان داستانوں میں جو عاشق ہیں سارے ظاہر ہے وہ صادق عاشق ہیں، صدق کے ساتھ۔ آخر کیا سسی کے ساتھ کیا انس تھا؟ دیکھیں، ایک تو جو ہمارے اپنے جو صوفی شاعر ہے تو اس کے پیچھے وہ جس کو بھی بطور علامت استعمال کرتے ہیں، بطور استعارہ استعمال کرتے ہیں، ان کا اندر تو اجلا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک ان کا ایک وہ، کیونکہ وہ جو داستان ہے ہمارے خطے کی داستان ہے کہ ریت کے ٹیلے ہیں، وہ اونٹ ہیں، جس طرح سے اونٹوں پر اٹھا کے لے گئے پنوں کو، اور سسی جو ہے ریت کے تپتے ہوئے صحرا میں رلتی رہی۔ تو یہ چیز ظاہر ہے کہ خواجہ صاحب بھی روہی میں 18 سال رہے، انہوں نے وہی ریت کا ماحول دیکھا، تپتی ریت کا دیکھا، تپتے ہوئے صحرا کا دیکھا، شاید ان پر زیادہ اثر ہوا ہو کہ وہ بھی اسی طرح سے اس ریت میں رہی ہوگی، اور عین دھوپ میں، اور اتنا سخت ظالم سورج جو سر پر جب چمکتا ہے، اور صحرا میں کس طرح شدید گرمی ہوتی ہے، اس طرح سے شاید انہوں نے عورت کو زیادہ مظلوم سمجھ کر اپنی شاعری میں جگہ دی ہو۔ جی سید بادشاہ، یہی سوال جو ہے میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ جی میرا خیال یہ ہے کہ یہاں جو سسی ہے وہ مظلوم طبقات ہیں، اور جو صحرا ہے وہ زندگی کا صحرا ہے، کہ زندگی کے صحرا میں مظلوم طبقات کے ساتھ ظالم سماج میں کچھ کر رہا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک تپتے صحرا میں برہنہ پاؤں کوئی انسان ہو، خاتون ہو یا مرد ہو، اس کے ساتھ جو تپش کرتی ہے، سورج کی حدت اس کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے، زندگی کے صحرا کے ظالم طبقات جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں۔ یہاں سسی سے مطلب وہ محکوم و مظلوم اور مجبور طبقات ہیں جو اپنے عہد کے، جس عہد کو وہ دیکھ رہے ہیں، یا جس عہد تک ان کی دسترس ہے اپنی معلومات کے حوالے سے، تو خواجہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے صحرا میں مظلوم و مجبور و محکوم طبقات کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا سسی کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے ایک مثال بنا کے پیش کی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ صرف سسی تک بات محدود ہے خواجہ صاحب کی، وہ پوری انسانیت تک وہ بات ہے، ان مظلوم طبقات کی بات ہے جو خواجہ صاحب کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہیر ہے، اس کا عشق بہت صادق تھا، اور یہ سونی جو ہے یہ ڈٹرمینیشن کا عزم صمیم استعارہ ہے، کہ کس ڈٹرمینیشن کے ساتھ انہوں نے جناب کو ایک گھڑے پر جو ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اس میں ایک ڈٹرمینیشن پایا جاتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ سسی جو ہے، سسی سے مجھے زیادہ انس ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ رحیم یار خان کے ساتھ کوئی بھٹا وائن ہے، جی، تو وہ جو ایک ریگستان ہے، ممتاز ظاہر کا وہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ڈھیر ساری علامات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے آپس میں یہ ملے، ان کا نکاح بھی ہوا، ان کی شادی بھی ہوئی، لیکن پھر وہ پنل کا جو خاندان ہے، پنو خاندان جو ہے، وہ کس طریقے سے ان کو لے گیا، اور پھر وہ کس طریقے سے یہ رلتی رہی۔ تو کہتا ہے کہ چونکہ میں نے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈھیر سارا عرصہ جو ہے میں نے روہی میں گزارا،
اور اس ریگستان میں وہ رلتی رہی، تپتے صحرا پہ وہ اپنے آپ کو اس نے ان کے حوالے کر دیا. تو اس طریقے سے سسی کے ساتھ مجھے انس جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے ان کی نسبت. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہیر کا عشق جو ہے وہ بہت صادق تھا. تو بہرحال جی ڈاکٹر صاحب، یہ بن دل بر شکل جہان آیا، کیا ہے آگے؟ بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا. تو اس میں ایک وحدت الوجود کا تصور پایا جاتا ہے. اور یہ ماشاءاللہ خواجہ فرید جو ہیں ویسے تو سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی ہیں، اور پورے کا پورا سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ وجودی سلسلہ ہے. وہ ہر چیز میں اللہ رب العزت کا پرتو دیکھتے ہیں. تو اس شعر کو آپ کس، کیونکہ خواجہ صاحب ابن العربی کے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں یا انہیں اپنا روحانی مرشد مانتے ہیں، اور اسی وحدت الوجود کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری شاعری جو ہے خواجہ صاحب کی وہ وحدت الوجود پر مشتمل ہے، اور وہ عشق الہی کی طرف لے جاتی ہے. اور جیسے ہم نے پہلے یہ بات کی ہے کہ بہت ساری آیات کا ان کی شاعری میں آنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کرنا، ہکے 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 ہک دی دم دم سکے جیڑا ہکوں ڈو کر جانے او کافر مشرک. ابن عربی جو ہے وہ ان کے کلام میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے ابن عربی کو پینٹ کیا ہے اپنی شاعری میں. اس کافی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ خواجہ صاحب کا ایک وین ہے. اب خواجہ صاحب کو پوری زمین سے محبت تھی، وہ ملتان بھی آتے تھے، وہ مکہ مدینہ بھی گئے، ٹھیک ہے جی، سیر و سیاحت کی انہوں نے، ٹھیک ہے جی، آپ پہنچتم جیندے مکے، ساری چیزیں ان کے سفر نامے بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن خواجہ صاحب کا مدینے سے والہانہ عشق تھی، ماں صدقے صدقے آیا شہر مدینہ، یا اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب وہ تو خوش وسدہ وچ ملک عرب. تو خواجہ صاحب نے جہاں اس خطے کی بات کی ہے وہ آگے بھی گئے ہیں، ان کا وین جو ہے وسیع ہے، پوری کائنات کی طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت کا اقرار، جیسے میں نے اس کافی میں آپ کو ہکے میں اسی طرح سے بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا. عین آنکھ ہے، عیان جو سب کو عیان ہے، ظاہر ہے. انہوں نے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر جو اللہ تعالیٰ کے عشق کے روپ ہمیں دکھائے ہیں، تو اس میں کائنات کے حسن کو پیش کیا ہے. اور روحی کے حوالے سے جیسے میں نے تلمیحات کی بات کی کہ گاجاں چمکن، تو اب دیکھیں کہ ان کے کلام میں جب بارش ساون کا ماحول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سارے سرچشمے وہ ہمارے شعروں میں ہمیں ملتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کی آنکھ کا حسن، زلفوں کا حسن، اس کے جسم کا حسن بیان کیا ہے. ظاہر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. اور ابن عربی کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کائنات کو انہوں نے اس طرح سے پینٹ کیا ہے خواجہ صاحب نے کہ عام سے عام انسان، آپ کے کلام میں ابلاغ بھی ہے، تاثیر بھی ہے، جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے. کوئی مشکل شاعری نہیں کی خواجہ صاحب نے، عام آدمی کی زبان میں شاعری کی ہے، جو عام روحی کا روحیلا تھا کہ وہ بھی سمجھ سکے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ بھی سمجھ سکے. اس وقت تو اتنی یونیورسٹیاں کالجز نہیں تھے، تو عام انسان کی بات کی ہے اور عام انسان کی زبان میں بات کی. عام انسان کی بات کی ہے، پیغام انسانیت ان تک ہاں پہنچا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور میں اضافہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی مادری زبانوں میں کتابیں نازل کی ہیں. جو نبی مبعوث کیا اسی کی مادری زبان میں کتاب نازل کی. بے شک. تو خواجہ صاحب نے بھی اپنی مادری زبان کو اہمیت دی کہ مادری زبان میں جو پیغام جاتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جاتا ہے اور اس میں اثر ہوتا ہے. یہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ یہ جو سریکی زبان ہے، تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو لسانیات جو ہے یہ اس کو لسانی رنگ دیتے ہیں، تو یہ بھی تو جائز ہوا پھر. یعنی اگر صوبے کو سریکی رنگ دے دیا جائے، سریکی یعنی اس وسیب کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے، تو مجھے کہنے دیجیے سید بادشاہ یہ کوئی اور بات کریں گے، میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ ایسی بات کریں گے پھر ہمارے میری بات مکمل ہونے دیں، وہ مکمل بعد میں کرتے ہیں. جی سید بادشاہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. یہی سوال جو ہے میں آپ پر رکھتا ہوں، چونکہ ان میں تھوڑا سا مجھے وہ رفعت عباس نظر آ رہا ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ریاست قائم ہو گئی مدینہ کی، تو آپ تبلیغ کے لیے 5 وفود جو ہیں جب بھیجا کرتے تو 5 پر مشتمل ہوتے تھے، 5 افراد پر.
یہ بلادری نے ایک حدیث لکھی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور جس شہر میں بھیجتے، جس گاؤں میں بھیجتے، جس قصبے میں بھیجتے یا جس ملک میں بھیجتے، جس مقام پہ جانا ہوتا، وہاں کا کلچر، وہاں کی زبان، وہاں کا سماج، وہ سب کچھ ان کو سکھاتے، پڑھاتے، اور وہ جدھر بھیجتے ان کی بولی، ان کی زبان مختلف ہوتی، اور اس بولی اور اس زبان کی تعلیم دیتے آپ۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کے 100 جو ہیں وہ کنیز غلام تھے، اور وہ 100 زبانیں جانتے تھے، اور وہ ہر ایک کی زبان مختلف تھی، اور سب کے ساتھ وہ مختلف زبانوں میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے، وہ کسی کی سامی ہے، کسی کی برانی ہے، کسی کی عربی ہے، تو یہ مختلف زبانیں ہیں۔ تو میرے خیال میں زبان کو قرآن یا حدیث جو ہے اس انداز سے نہیں لیتی جس انداز سے عصر حاضر میں اس کو لیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس پر یعنی جو ایک اپنا اس کو ٹھنڈی فوار جو ہے وہ کیسے ڈالیں گے اس پر؟ دیکھیں، اصل میں بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب برصغیر تقسیم ہوا، انڈس ویلی پاکستان کے حصے میں آ گئی، وادی سندھ جو ہے پاکستان کے حصے میں آ گئی۔ ہمارے ہاں مطلب ہے کہ اردو کو اہمیت دی گئی، وہ شاید مہاجرین کی دلجوئی کے لیے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ظلم یہ ہوا کہ مقامی زبانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انڈس ویلی کی اپنی جو 5 زبانیں تھیں، اب اس پر ایک بحث ہے کہ انڈس ویلی کی 4 زبانیں تھیں۔ مطلب بعض دانشور جو ہے، میں وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بعض دانشور پنجابی زبان کو انڈس ویلی کی زبان نہیں مان رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دریائے توی تک اس وقت جو راجہ داہر کی حکومت ہے، اس میں وہ جو تاریخ کا وہ جو سارا سفر ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈس ویلی کی زبان نہیں ہے۔ انڈس ویلی میں جو زبانیں بولی جا رہی ہیں وہ پشتو، براوی، سندھی اور سرائکی ہیں۔ اب ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ہمیں مطلب ہے کہ اردو کو بنا دیا گیا قومی زبان، اور ٹھیک ہے، پاکستان بن گیا، ایک فیصلہ ہو گیا، برصغیر تقسیم ہو گیا، اردو کو قومی زبان بنا دیا گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اردو قومی رابطے کی زبان کا لفظ ہو جاتا اور قوموں کی اپنی زبان رہتی تو زیادہ بہتر صورتحال ہوتی، یہ تعصبات پیدا نہ ہوتے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو شاید انڈس ویلی کے جو مقامی زمین زادے ہیں وہ کوئی زبان بولتے ہوں تو وہ ایک دوسرے سے اتنا تعصب نہیں کرتے جتنا تعصب ہمارے کچھ وہ دوست کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی زبان کا حق تسلیم کر لیا گیا تو اردو شاید پیچھے چلے جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولی یا صوفی ہر 2 صورتوں میں اس کی ایک جو بنیادی شناخت ہے، اس کے تقوی، اس کے علم، اس کے سفر، اس کے تجربے، اس کے مشاہدات سے ہٹ کے وہ بہرحال ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اس نے اپنی مادری زبان میں بات کی ہے۔ اور یہ بات صرف ولی تک محدود نہیں ہے۔ ابھی آپ نے خود بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی بات کی، آپ نے بھی اپنے ہاشمی ہونے پر بھی اور اپنے عربی ہونے پر بھی، دونوں پر آپ نے فخر کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آج ہم یہ کہیں کہ خواجہ غلام فرید جو ہے وہ سرائکی کا مطلب ہے کہ بابا قوم تھا، تو کسی کو اس بات پر برا نہیں منانا چاہیے، برا نہیں بابا اردو بھی تو کہتے ہیں، تو برا نہیں منانا چاہیے۔ خواجہ صاحب ہمارے مطلب ہے قومی شاعر ہیں، رہیں گے، سرائکی ہماری قومی زبان ہے، رہے گی۔ ہم معلوم تاریخ میں اپنا حصہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی پیراشوٹر ہیں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں، میں کہنا جو چاہتا ہوں سید بادشاہ، اگر اس خطے کا نام سرائکی صوبہ اگر رکھ دیا جائے تو خواجہ فرید کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ خواجہ فرید کی روح، خواجہ فرید کی روح کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں تو پرابلم تو نہیں ہے، یہ پورے خطے کے لوگ جو ہیں خوش ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے اگلے دن تھوڑا سا ناظرین یہاں ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں۔
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402। ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو سرائیکی وسیب ہے یہ سرائیکی خطہ ہے اور سرائیکی زبان ہے، اور یہاں کے رہنے والے جو ہیں اپنی ان کی تمام اس علاقے کے رہنے والے جو ہیں یہ پہلے ریاستی زبان تھی، ملتانی زبان تھی، سندھی زبان تھی۔ تو اگر اس خطے کو پورے طور پر اگر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو یہ جو فکر فرید کا جو ایک کانسیپٹ ہے، جی ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکر فرید کا مرکزی جو ایک خیال ہے، ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ اس دھرتی کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے، اس دھرتی کے ایک عام آدمی سے جڑے ہوئے تھے۔ تو اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ جڑت تھی ان کی وسیب کے ساتھ، وسیب زادوں کے ساتھ، ہن خوش تھی فرید تے شاد ول، منہ جھانکو نہ کر یاد ول، جھوکاں تھی سن آباد ول، یہ نئے نواں دی حکمنی۔ اب لوگوں کو یہ ہے کہ آپ نے خوش رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے، پیار کے ساتھ رہنا ہے، لیکن دوسرے کی حکومت یہاں ان کو قبول نہیں تھی۔ خواجہ صاحب کو، ان انگریزوں کو یہاں مطلب ہے اس انداز میں نواب بہاولپور کہا کہ اپنی نگری آپ وساتوں پٹ انگریزی تھانے۔ ہاں، تو مطلب یہ تھا کہ یہاں انگریزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے تمہاری ریاست میں، ریاست بہاولپور میں، تم اپنی نگری آپ وساؤ، اپنے یعنی یہاں کا وسیب کا جو فرد ہے اس کو شریک کرو حکومت میں، باہر والے کو نہ کرو جو غیر ہے۔ تو خواجہ صاحب نے ایک تو جہاں نواب بہاولپور کو پیغام دیا کہ وسیب زادوں سے محبت کرو، دوسرا محبت کا جو انہوں نے پیغام دیا، جو محور کی آپ نے بات کی ہے، اگر آپ اس صوبے کا نام سرائیکستان رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنی توجیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر صوبے کا نام زبان پہ ہے، سندھ کا نام زبان پہ ہے، بلوچستان کا نام زبان پہ ہے، کشمیر کا نام زبان پہ ہے، بلتستان کا نام زبان پہ ہے، پنجاب کا نام زبان پہ ہے، پختونخوا کا نام زبان پہ ہے، تو اس خطے کا نام کیوں نہیں اپنی زبان پہ ہو سکتا ہے؟ اس میں کون سے تعصب آ جاتا ہے؟ اور خواجہ فرید کی روح بھی خوش ہو جائے۔ پھر سر زبانیں بہنیں ہیں، آپس میں لڑتی نہیں ہیں، ساری زبانیں بہنیں ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، کسی زبان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہر زبان قابل احترام ہے، سب کی مادر زبانوں کا ہم احترام کرتے ہیں، جیسے باقی صوبے زبانوں کے نام پر ہیں تو اس صوبے کا نام بھی زبان پر ہونا چاہیے۔ یہ خواجہ صاحب کی روح خوش ہو جائے۔ جی سید بادشاہ، ہم جب بائبل اپنا بابل دیکھتے ہیں عراق کے ساتھ، وہاں جو ہے وہ حمورابی کا بہت بڑا مجسمہ بھی بنا ہوا ہے، تو میں بھی وہاں گیا تو میں نے وہاں دیکھا، وہاں عبرانی زبان کے سکے بھی موجود تھے، سامی زبان کے سکے بھی موجود تھے۔ تو جب یہ عبرانی زبان سے یا سامی زبان سے جب عربی زبان تبدیل ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے سب سے پہلے عربی زبان میں گفتگو کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی، لیکن یہ عبرانی اور سامی ان زبانوں کے بعد جو ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، قبائل کو بھی اعتراض نہیں ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے وہ عربی، قرآن مجید عربی میں نازل ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بات ڈاکٹر صاحب کی بہت درست ہے، اور اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے والی بات بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، اور ہمیں جو ہے وہی تصور ہے ہم ایک قوم ہیں، ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ تو ہم خواجہ فرید کی طرف پھر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خواجہ فرید تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، مت یار ملم کہیں سانگ سبب۔ اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ یہ تتی جوگن، ان کا یہ کانسیپٹ، یہ امیج جو ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی جو مطلب ہے کہ شاعری میں جو زمین سے وسیب زادوں سے جڑت ہے، اس میں ایک شاعر کا جو کلام ہے اس کو ہر شخص جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر سے پھر اس کو دیکھتا ہے کہ اس شعر میں خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک شعر ہے اس کے لیے ایک دانشور کی رائے جو ہے وہ یہ ہوگی کہ خواجہ صاحب یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، طالب علم کی رائے مختلف ہوگی، ڈاکٹر صاحب کی رائے مختلف ہوگی۔ وہ مطلب اس کی اتنی وسعت ہوتی ہے
सूफ़ी के कलाम में, शायर के कलाम में, वली के कलाम में, कि हर शख्स को ऐसा लगता है जैसे ये मेरे लिए है। मतलब अभी आपने जो अशार पढ़े हैं, मैं समझता हूँ कि जो हम जैसे मज़ामती लोग हैं, ख्वाजा साहब ने हमारे लिए कहा है कि जहाँ भी घूमो फिरो, एक तो अपनी ज़मीन से अपना रिश्ता बरकरार रखो, अपनी ज़बान से अपना रास्ता बरकरार रखो, अपने असल से ना कटो। जैसे बुल्ले शाह ने कहा कि अपने असल से कम असल कटते हैं, अपने असल से कम असल करते हैं। तो ख्वाजा साहब ने भी यहाँ यही बात की है कि जो कुछ है ना, सब कुछ है, लेकिन है यही, ठीक है। अब इस ये को मतलब है कि वादतुल वजूद के हिसाब से ले जाना है तो 7वें आसमान तक जाना पड़ेगा, और अगर ज़मीन से जुड़े हुए रिश्तों के हवाले से ले जाना है तो फिर ये है कि ख्वाजा साहब ने कहा कि ये तुम्हारा वसेब है, ठीक है, तुम जहाँ भी फिरो, इसकी भलाई के लिए, इसकी फलाह के लिए, इसमें जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सोचो, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। तो आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करूं कि जहाँ तक सूबे की बात है, सूबा बनना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वैसे भी 11 साढ़े 11 करोड़ की आबादी का जो सूबा है, उसने एक अदम तवाज़न बर्पा कर रखा है। अच्छा, उस अदम तवाज़न में हमारा एक शिकवा ये है, हम अगर दूसरे सूबों के शिकवा शिकायत की बात ना करें, हम सिर्फ अपनी बात करें, तो हमारा शिकवा ये है कि इस 11 साढ़े 11 करोड़ की आबादी में वफाक की जो मुलाजमतें हैं या सूबे की जो मुलाजमतें हैं, उनमें आबादी के तनासब से हमारा जो हिस्सा बनना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। और अगर पंजाब पर या पंजाब की जो एस्टेब्लिशमेंट में पंजाब की जो अक्सरियत है, हम उसके हवाले से बहुत नरम अंदाज में भी बात करें, मादरत ऐसा सूबा नहीं चाहिए जो इस वक्त बना हुआ है। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सूबा नहीं है ना, वो जो भी इन्होंने इब्तिदा की है, किराड़ी देना गुलाम फातिमा रखा है, गुलाम फातिमा, ये क्या है? हमने सूबा मांगा है जनाब, ये सूबा चाहिए जिसकी असेंबली हो, जिसका हाई कोर्ट हो, जिसका वजीर आला हो, मैं वो सूबा चाहिए। और हम वो सूबा चाहते हैं जिसमें हमारा हक की हुक्मरानी हो, कोई आकर हम पर वायसराय की तरह हुक्मरानी ना करे। अब तो ये जो उन्होंने ला के बिठाए हैं डिप्टी वायसराय हैं सारे, हमने डिप्टी वायसरायों को क्या करना है? ये डिप्टी वायसराय जो हैं ये हमारे मसले का हल नहीं है। जैसे आज ये खबर चल रही थी जी 8 अरब रुपए मंजूर कर दिए सेक्रेटरीट के लिए। ओ भाई, हम क्या करें 8 अरब रुपए सेक्रेटरीट के लिए? आपने मेट्रो बनाई, हम पर एहसान किया, इसकी जगह आप अस्पताल बना देते, राजनपुर में एक अस्पताल बना देते, रहीम यार खान में एक अस्पताल बना देते, बिहाड़ी में एक अस्पताल बना देते, 4-5 अस्पताल बन सकते थे इतने पैसों में, और अच्छे अस्पताल बन सकते थे। जो चीज़ें हमारे बात बुनियादी वही है जो ख्वाजा साहब ने कही है कि पट अंग्रेजी थाने, ठीक है, ये अंग्रेजी थाने उठाने पड़ेंगे, ठीक है। बालादस्त तबकात का राज ख़त्म करना पड़ेगा, और अवाम का हक में हुक्मरानी जो है वो उसी सूरत काबिल अमल होगा, उसी सूरत कायम होगा जब सराइकी सूबा बनेगा। बेशक ऐसा है, और यही आपका आखिरी पैगाम है। और डॉक्टर साहब, आप भी पैगाम दे दें इस खित्ते के लोगों को, इस पूरे देखने वालों को, जो भी जहाँ जहाँ रहता है, मैं मोहब्बत का पैगाम। देखें जी, जैसे हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और जो ख्वाजा फरीद की धरती है उसमें तो मोहब्बत के अलावा कुछ है भी नहीं, अफाकी मोहब्बत है। और हम जो है ना एक दूसरे से अगर जुड़ के रहें इत्तेहाद के साथ, यगानगत के साथ और रवादारी के साथ, जैसे जो सूफिया की तालीमात हैं, उनकी खानकाह पर जो भी आता है सब बराबर हैं, तो इस तरह से हम भी एक दूसरे को बराबर समझें, अपने कल्चर और अपनी मोहब्बत के साथ साथ लिसानी तासुब को हवा न दें, कल्चर के हवाले से तासुब ना हो, किसी मसलक के हवाले से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर सब इंसान मिलकर रहेंगे इस खित्ते के, तो वक्त दूर नहीं कि सराइकी सूबा ना बन सके। मैं इसमें एक बात का आखिरी बात का इजाफा कर देता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात कही ना, बात यह है कि हम ये समझते हैं कि सराइकी वसेब की जोग्राफी हदूद में जो शख्स रहता है वो वसेब ज़्यादा है। हम किसी पर सराइकी होने की जो है ना वो तख्ती नहीं लगा रहे। जो लोग तशरीफ़ लाए बाहर से 1947 के बंटवारे में, हम उन्हें कोई ज़बरदस्ती सराइकी नहीं बना रहे। हम ये कहते हैं कि आप अपनी ज़बान, अपनी तहजीब, अपने कल्चर के साथ हमारे साथ रहें, इस वसेब में रहेंगे, आप वसेब ज़्यादा हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारे और आपके मुश्तरका हकूक़ हैं, मुश्तरका दुख हैं, हमारे बाजार भी साझे हैं, गलियां साझी हैं, कब्रस्तान भी साझे हैं। कुछ उठा के आप वापस नहीं ले जा सकते, वापसी के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। हमने इसलिए नहीं जाना कि हम सन ऑफ साहिल हैं। तो बेहतर ये है कि आप हमसे उलझने की बजाय हमारे साथ मिलकर इस्तिसाली तबकात के साथ उलझें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सैयद बादशाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के उसकी तकरीब के हवाले से उनकी फ़िक्र की बात की, उनकी मोहब्बत की बात की, उनके इश्क़ रसूल की बात की, और ये जहाँ आशिकों के सुल्तान हैं,
وہاں یہ اس خطے کے شعراء کے بھی امام ہیں، اور ان تمام شعراء نے اس خطے کی محبت کے حوالے سے ان کا اتباع ضرور کیا ہے۔ مجھے وہ سبقت کا شعر یاد آ رہا ہے، یہ سبقت سانول رس پیتاں سڈے اندر تھل ہے کیا بنسی۔ تو یہ کتنے مظلوم اس خطے کے لوگ ہیں۔ اس خطے کے لوگوں کی اندر کی سوچ کو، ان کے اندر کی تپش، دل کی جو تپش ہے، وہ خواجہ فرید نے اپنے کلام میں سمو کر جو ہے وہ اس کو آفاقی بنا دیا۔ ان کی محبت بھی آفاقی، ان کا کلام بھی آفاقی۔ ان کو اگر دیکھیں صرف سریکی نہیں، اگر ان کے کلام کی روح کو دیکھیں تو پھر شاہ حسین بھی ان میں نظر آتا ہے، عبداللطیف بھٹائی بھی ان میں نظر آتا ہے، اور یہ جامی اور حافظ شیرازی اور رومی یہ بھی اس میں نظر آتے ہیں، اور عربی کے جو امراء القیس ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں، عربی کی شاعری میں ان کا رنگ بھی جھلکتا نظر آتا ہے۔ تو خواجہ فرید کی اس تقریب پر ہم خواجہ فرید کی اس فکر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم مطالبہ ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے اس خطے کو ان خطے کے لوگوں سے، ان وسیب والوں کے لیے جو ہے ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے۔ خواجہ فرید کی روح بھی خوش ہو جائے گی، یہاں کے یہ مظلوم باسی جو ہیں، جو ڈپریشن اور محرومیوں کا شکار ہیں، ان کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ ناظرین، آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی۔ اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.